بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط ہے اول، اور اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل۔ میرا نام جاوید ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ریئیکشن ویڈیو۔ تو چلیے ہم بات کرتے ہیں ایک کارٹون کے بارے میں جو پاکستان کا ہے، جن کا نام طارق مسعود ہے، جو آئے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں شان میں گستاخی کرتا رہتا ہے، اور اس نے 5-6 دن پہلے ایک بڑی گستاخی کری ہے، جو صحابہ کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی بول دیا ہے، قرآن پاک میں غلطیاں نکالی ہے۔ تو چلیے ہم وہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور ویڈیو یہ جو ہم جس کے اندر ریئیکشن دیں گے، اس چینل کا نام ہے اردو سفر، اس کے اندر یہ پورا ویڈیو موجود ہے، تو آپ وہاں جا کے پورا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے یہ اپنے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ڈپلیکیٹ ہے، تو انہوں نے تو صاحب انکار کیا، اور جس شخص کی میں نے ابتدا میں گفتگو کی تھی، آئیے اس کا ویڈیو دیکھ لیے کہ وہ بدبخت کیا کہتا ہے۔ اس کا نام ہے طارق مسعود، مردود ہے کم بخت۔ دیکھیں طارق مردود کیا کہتا ہے۔ طارق مسعود، اچھا اصل میں اس کا مسئلہ کیا ہوتا کہ سوائے عورتوں اور سیکس کے سوا کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا کم بخت۔ اب ظاہر ہے کسی بھاڑ کو لا کے تقریر کرنے بٹھا دوں گے تو ایسی بکواسات کرے گا، چھچورے پنے کرتا ہے، اچکے پنے کرتا ہے۔ ایک چھچورا آدمی ہے تبلیغی جماعت کا، دیوبندیوں کا، ایک کارٹون ہے سمجھ لیجئے، سوائے کھانے پینے کی، بریانی کی باتیں، تندوری کی باتیں، مرغی کی باتیں، 4 شادی 5 شادی، اور پورا پتہ نہیں تقریر کرتے وقت بھی اس کی بیویاں اس کی نگاہوں میں گھومتی ہی رہتی ہے۔ صراط مستقیم پر عمل ہوتا رہتا ہے۔ کون سی صراط مستقیم؟ کتاب ہے بھائی، علماء سمجھ گئے کدھر اشارہ ہے، جس میں ان بدبختوں نے لکھا، ان کے مولویوں نے، مولوی اسماعیل دہلوی نے لکھا کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے، یہ تو گدھے اور بیل کے خیال سے، اب بیوی سے صحبت کرنے کے خیال سے بدتر ہے، اس سے بہتر ہے کہ زنا کا خیال لا لو، بیوی کی صحبت کا خیال لا لو۔ استغفر اللہ، استغفر اس کے اللہ۔ دماغ میں وہی چلتا رہتا ہے۔ اب آج وہ پتہ نہیں، اس کو لگا کہ آج میں بہت بڑا علم کی بات کر رہا ہوں، تو علم کے چکر میں جاہل کچھ کا کچھ بک گیا۔ سنیے کیا کہتا ہے وہ۔ ڈفرینٹ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ڈفرینٹ، پھر ساری چیزیں جو ڈفرینٹ ہو تو بھی انسان کسی کو اس لیے فالو کر لیتا ہے کہ بھائی وہ بہت بڑا اسکالر ہے۔ کیا خیال ہے؟ جاپانیوں کو ہم فالو کر لیتے ہیں، ان کی اسپیچز سن لیتے ہیں، یوٹیوب پہ سرچ کر لیتے ہیں، بھائی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بھائی سمجھ رہے ہیں، یہ کوئی پی ایچ ڈی اسکالر ہوگا، کوئی سائنٹسٹ ہوگا، کوئی بہت بڑے بڑے اسکالر ہیں۔ ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے، بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے۔ ابے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا، امی تھے۔ ما تخطه بیمینک، قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں، ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا، ایک لفظ نہیں لکھا۔ جیسے ہی آیت نازل ہوتی، آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں، بھائی لکھو لکھو۔ اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا، تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی۔ آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں، سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے، ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن۔ تو یہاں ہے لنسفعا، جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنسفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے۔ یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط، کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے، سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟
لیکن یہاں پر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نا لنسفعن، جبریل آئی آیت لے کے، آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنسفعن، تو کاتب نے، کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے، تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا، جو تنوین کی علامت ہے۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ آپ کبھی بھی عربی میں سینٹنس پہ تنوین نہیں ڈالو گے۔ خیر وہ 5 منٹ کا کلپ ہے، اس کو برداشت کرنا بھی ایک بڑا صبر کا کام ہے، کون اس کو 5 منٹ جھیلے۔ اس کا پوری بات کا میں نچوڑ بتا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا ہے تھے، اور امی سے مراد کیا لکھا ہے اس نے کہ لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے، ان پڑھ تھے گویا، گوار تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو قرآن اترتا تھا، رسول اللہ کسی بھی صحابی کو بلا لیتے تھے جو کاتب وحی ہوتے تھے، زید ابن حارث وغیرہ کو بلا لیتے تھے اور لکھواتے تھے، تو کاتب کیا کرتے تھے؟ غلطی کر جاتے تھے گرامر کی، یعنی وہ اہل عرب، ان کی زبان عربی، وہ تو گرامر سے غلطی کرتے تھے، اور یہ جناب اجمی سیکس مولانا یہ صحابہ سے بڑھ کر گرامر جاننے والے تھے، اور یہ پھر بحث کس بات پہ کر رہے ہیں؟ صرف نو کی۔ تو جاہل کو یہی نہیں پتا کہ صرف نو جو گرامر ہے وہ قرآن کو دیکھ کر بنایا گیا ہے، گرامر کے مطابق قرآن کو نہیں دیکھا جاتا، قرآن سے گرامر کو اخذ کیا جائے گا، یعنی انہوں نے الٹا ہی کر دیا معاملہ۔ ماں سے اولاد پیدا ہوئی، یہ انہوں نے اپنی ماں کو خود پیدا کر دیا، یہ ماں سے نہیں پیدا ہوئی، یہ والی بات ہو گئی ہے۔ تو صحابہ غلطی کر جاتے تھے، کاتب غلطی، اچھا چلو ایک صحابی جو لکھ رہا تھا اس نے غلطی کی، تو پورے عرب میں کیا تمام صحابہ عربی سے پیدل تھے؟ یہ ایک عربی دا پیدا ہو گئے۔ کسی صحابی کے سمجھ میں نہیں آئے کہ بھائی یہ الفاظ تو ایسا گرامر کے حساب سے یا تنوین نہیں آنا چاہیے، نصفن کا وہ جملے پہ اس نے مثال دی ہے، اور چونکہ نبی ان پڑھ تھے، معاذ اللہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لکھنا بھی نہیں آتا تھا، پڑھنا بھی نہیں آتا، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ بھائی میں نے جو کہا وہ کیا لکھا گیا، صحیح لکھا گیا کہ غلط لکھا گیا، تو حضور نے اس کی اصلاح کی نہیں، چنانچہ قرآن میں آج تک وہ غلط جیسا کا ویسا موجود ہے، غلط ہی چل رہا ہے۔ اب یہ 1400 سال کے بعد علامہ دہر آ گئے صاحب، علامۃ الدہر، جو اب قرآن کی غلطیاں بتا رہے، اور گویا اب جب یہ ویڈیو آیا تو اس کی جماعت کے لوگوں نے بھی اس کو بظاہر لعنت بھیجی، کیونکہ یہ بہت ساری گستاخی تھی، ایسی گستاخی تھی کہ جس کی تعویل کرنا بھی ان کے لیے بڑی مشکل ہو گئی، حالانکہ بہت سارے بے غیرت اس کی سپورٹ کر رہے ہیں، اس کا دفاع کر رہے ہیں، لیکن جو تھوڑے کچھ جس میں ہلکی پھلکی تھوڑی بہت غیرت تھی، انہوں نے بھی سوچا کہ یار یہ تو کھلی قرآن کی توہین ہے، یہ کھلی قرآن کی تحریف ہے، تحریف کا اعتراف ہے، اقرار ہے، اعلان ہے کہ معاذ اللہ قرآن جو ہے موجودہ قرآن محفوظ نہیں ہے۔ تو ان کو کچھ شرم آئی تو اس کو توبہ کا مطالبہ کیا، تو اس نے ابھی حال میں توبہ بھی کیا، تو اس میں بھی بڑی کنڈیشن کہ ایسا ہے تو ایسا اور ایسا ہے تو ویسا، یعنی دل سے توبہ آج بھی اس نے نہیں کیا۔ حالانکہ سب سے پہلی بات کہ جو اس نے امی سے جو مراد لیا ہے، قرآن میں رسول اللہ کو امی کہا گیا ہے، تو امی سے اس نے کیا مراد لیا کہ رسول اللہ بے پڑھے لکھے تھے، حالانکہ ہم امی سے مراد اہل سنت کے نہیں لیتے، ہم کیا لیتے ہیں؟ وہ ذات جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہ پڑھی ہو۔ بے شک رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پڑھایا، کیوں؟ کیونکہ قرآن عظیم کی دوسری صورتیں، دوسری آیتیں اس بات کی تائید کرتی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ رسول کو کسی نے نہیں پڑھایا، اس لیے کہ دنیا میں اگر کوئی حضور کو پڑھاتا ہے تو وہ حضور کا استاد کہلاتا، تو نبی سے وہ افضل ہو جاتا، نبی پر اس کا احسان ہوتا، اور خالق کائنات نے اپنے نبی پر کسی کا احسان نہیں رکھا، اس لیے رسول اللہ کا معلم کون ہے؟ پڑھانے والا کون ہے؟ پروردگار عالم، جسے قرآن عظیم میں اللہ فرماتا ہے الرحمن، وہی رحمان ہے، علم القرآن، جس نے اپنے محبوب پر قرآن نازل کیا، خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اس کو کلام کرنا سکھایا۔ سبحان اللہ۔ ایک دوسرے مقام پہ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب ہم نے ہر چیز وہ سکھا دی جو آپ نہیں جانتے تھے، ہم نے سکھایا جو آپ نہیں جانتے، اور خود رسول اللہ باخدا پڑھنا بھی جانتے تھے، لکھنا بھی جانتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث فرماتے ہیں کہ جب میں کتابت کرتا رسول اللہ کی تو حضور نے مجھے بتایا کہ میں میم کو کیسے لکھوں،
नून को कैसे लिखूं, काफ को कैसे लिखूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ताकीद फरमाते थे कि मीम ऐसा लिखो कि उसको पेट खुला रखो, मीम को मिला हुआ ना लिखो, पेट भरा हुआ ना लिखो, उसमें यानी दायरे की शक्ल में मीम को लिखो। अगर आप लिखना नहीं जानते थे, हुर्फों की पहचान नहीं थी, तो आप ये तालीम कैसे दे रहे हैं। हमारा अकीदा अहले सुन्नत का यह है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को लिखना भी सिखाया, पढ़ना भी सिखाया, क्योंकि कोई जाहिल एक कौम का, एक समाज का, एक मोहल्ले का सरदार नहीं हो सकता। तो अगर माज़अल्लाह नबी अनपढ़ होते, जाहिल होते, तो तमाम अंबिया के सरदार कैसे होते। और जिस कुरान की आयत का उसने एक टुकड़ा पढ़ा और जिससे उसने ये इस्तेदलाल कर रहा है कि हुजूर लिखना नहीं जानते थे, हालांकि वही आयत से साबित होता है कि रसूलुल्लाह लिखना भी जानते थे, पढ़ना भी जानते थे, उसी आयत से। मैं भी पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, लेकिन पहले मैं थोड़ी सी इश्क की बात कर लूँ कि उम्मी से मुराद हमारे उलमा ने ये लिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाने वाला कौन है? अल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल इज्जत। आला हज़रत से किसी ने पूछा कि सरकार क्या लिखना नहीं जानते थे? तो आला हज़रत ऐसी ही इमाम इश्क मोहब्बत रही बनी। उन्होंने इश्क में कहा, ये कैसे हो सकता है कि जो तमाम अंबिया का सरदार हो, जो सबसे अफजल तरीन हो, वो जाहिल हो कि लिखना पढ़ना ना जानता हो। बेशक मेरे आका पढ़ना भी जानते थे, लिखना भी जानते थे, मगर आका ने लिखा नहीं। और लिखा इसलिए नहीं कि आका अगर लिखते तो क्या लिखते? अल्लाह की तारीफ व तौसीफ लिखते, अल्लाह की हम्द व सना लिखते। तो आका को गवारा ना हुआ कि मैं अल्लाह की तारीफ लिखूं, कलम ऊपर हो और नामे इलाही, नामे अल्लाह उसके नीचे लिखा हुआ हो। अल्लाह के नाम से अल्लाह जो लिखा है कागज पे, उस पे कलम ऊपर हो, आका को ये गवारा ना हुआ, इसलिए आका ने लिखा है, वरना आप लिखना बेशक जानते थे। अब आइए कुरान अजीम की दलील ले लीजिए आप। जिस आयत का एक टुकड़ा पढ़ा, पूरी आयत क्या है? पारा नंबर 21 है, सूरह अनकबूत है, और आयत नंबर 48 रब फरमाता, वमा कुंता ततलु मिन क़ब्लिही मिन किताबी वला ताख़ुत्तहु बियमीनी का इज़ल लरताबल मतलूबून। अल्लाह फरमाता, इससे पहले, ये खास जुमला है, इससे पहले न आप किताब पढ़ते थे और न अपने हाथ से कुछ लिखते थे। किससे पहले? मतलब जब तक हमने कुरान आप पर नाजिल, आप पहले किताब नहीं पढ़ते थे, पहले आप लिखते भी नहीं थे। इससे पहले यानी जब तक किताबुल्लाह आप पर नाजिल नहीं की, जब हमने किताब आप पर नाजिल की तो आपको पढ़ना भी सिखा दिया, लिखना भी सिखा दिया। और पहले आप लिखते और पढ़ते क्यों नहीं थे? उसका जवाब आगे अल्लाह यूँ फरमाता है, इसलिए कि अगर आप लिखते और पढ़ते तो मुशरिकीन को शुबा होता कि मोहम्मद ने कहीं से पढ़ कर सुनाया, कहीं से देख कर नकल करके लिख कर लाया होगा और उसी को सुना रहे हैं, उसी को बता रहे हैं। तो इसलिए ज़ाहिरी तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई उस्ताद ही नहीं हुआ। अरब में कोई ऐसा था ही नहीं कि जिसने हुजूर को एक लफ्ज़ भी पढ़ाया हो, और ना ऐसा अहले अरब के सामने और मुशरिकीन के सामने ऐसा माहौल नज़र आया कि आका कोई किताब पढ़ते हुए उनको नज़र आए हो। तो उन्होंने देखा है कि आका कभी पढ़ते नहीं है, किसी ने उनको सिखाया नहीं, कोई उस्ताद नहीं, तो वो तो ये समझते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना लिखना नहीं जानते। मगर अल्लाह फरमाता है कि हबीब, जब हमने आप पर कुरान नाजिल किया, ऐलान नबुव्वत का हुक्म दिया, तो हमने अपनी कुदरत कामिला से आपको पढ़ना भी सिखा दिया, लिखना भी सिखा दिया। और अगर पहले सिखा देते तो नतीजा ये होता कि जब आप कलाम सुनाते अल्लाह का, तो वो शक व शुबे में पड़ जाते, कहते कि मोहम्मद ने कहीं से पढ़ा होगा। हो सकता है जो किताब मोहम्मद पढ़ के ला रहे उसी का सुना रहे, वो किताब हमने ना पढ़ी। तो उनके पास ये था कि यार मोहम्मद तो पढ़े ही नहीं, इसका मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कह रहे हैं वो अल्लाह की ही तरफ से कह रहे हैं। अच्छा, ये पहली गुस्ताखी नहीं। अब इसके बहुत सारे हमदर्द कह रहे हैं इस वक्त तारिक मसूद के कि भाई माफ़ी तो मांग रहा है। हालांकि वो जो माफ़ी नामा का इसका वीडियो आया है वो ऐसा आया है कि ऐसा लग रहा है माफ़ी नहीं मांग रहा है, गोया वो रंगदारी कर रहा है, एहसान कर रहा है कि भैया माफ़ी मांग रहा हो, बस हो गया, चुप हो जाओ, ज़्यादा बोलना नहीं, माफ़ी मांग रहा हो, ऐसी माफ़ी मांग रहा है। हालांकि ये इतना बदतरीन गुस्ताख है कि इसकी आदत में शामिल है कि ये हमेशा से गुस्ताखी करता आ रहा है। इससे पहले भी एक मरतबा ये गैर मुकल्लिद से मुनाजरा कर रहा था, वहाँ मुफस्सरीन की इसने गुस्ताखी की, ज़रा वो वीडियो सुनिए इसका। ये मतलब नहीं है तो फिर क्या मतलब है? आप बताओ ना। आप बोलो। नहीं, मैंने तो बताया लिए, और ऐसे लोगों के जो आपके यहाँ भी काबिल इज्जत और काबिल एहतराम है, आप जो बता रहे हैं ये मतलब है? ये मतलब नहीं है क्या? जब नहीं, ये मतलब नहीं है मुफ्ती साहब, क्या ये मतलब नहीं है?
نہیں یہ مطلب نہیں ہے جو پھر کیا ہے بتائیں؟ اس سے کوئی تعلق ہی نہیں یہ سارے مفسرین نے غلط مطلب بیان کیا. ایک منٹ ٹھہریے گا مفتی صاحب ایک منٹ ٹھہریے گا پلیز, ایک منٹ ٹھہریے گا. اگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے جن مفسرین نے یہ مطلب بیان کیا انہوں نے غلط بیان کیا. دیکھو بھاڑ میں جائے مفسرین جو ہے نا ایک طرف. یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں, جذباتی ہو گئے, آپ جذباتی ہو گئے. احترام کے خلاف ہے یہ جملہ. احترام کی بات کیا کر رہے ہیں آپ مفسرین کی طرف مجھے لے کر آ رہے ہو یار. ایک ایک بات وہ گیدر والا غیر مقلد ہے, ادھر والے مولانا سیکس ہے. اس کا نام ہی یہی ہے بھائی, جو ہے وہ صحیح نام. آپ ہنسیے مت اس پر, سوائے شخص کے کوئی بات ہی نہیں کرتا حرام کو ممبر پہ بیٹھ کے. عورتوں سے معذرت, کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خواتین اس کو انٹرنیٹ پہ دیکھے بھی نہیں, تھوکیں گی, بولیں گی کہ اس کو عورتوں کے سوا کچھ سوچتا نہیں کہ اس حرام خور کو 4 شادیاں کر کے رکھی اور 5ویں کی تلاش میں ہے. بولتا 4 ہی پہ روک دیا, ورنہ اور ہوتی تو اور کرتا میں. شادیوں کا ہی چسکا ہے اس کو حرام خور کو, پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہوا, کیسی پیداوار ہے, اللہ جانے. وہ غیر مقلد سے مناظرہ کرنا ہے, اس نے کسی حوالے میں مفسر کی کوئی تفسیر بتائی ہوں گی مفسرین کی, وہ کہہ رہا ہے بھائی میں نے مفسرین کا قول بیان کیا, مفسرین نے اس سے یہ مراد لی ہے, تو جواب میں کیا کہتا ہے, بھاڑ میں جائے مفسرین. معاذ اللہ. مفسرین کون کے امام ہیں, ائمہ وقت کے, جنہوں نے زندگیاں کھپا دی علم کلام الہی کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور سیکھنے میں. زندگیاں کھپا دی کہ قرآن کی ایک ایک آیت کے حوالے کو نقل کرنے اور اس کی تفسیروں کو بیان کرنے کے لیے, حدیثوں کو جمع کرنے میں. یہ ایک فرد کو نہیں کہہ رہا, ایک مفسر کو نہیں کہہ رہا, کل جماعت مفسرین کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ بھاڑ میں جائے. اب اگر یہی جملہ ہم کہیں کہ بھاڑ میں جائے اشرف علی تھانوی, تو سارے دیوبندیوں کو برا لگے گا. ہم کہیں بھاڑ میں جائے قاسم نانوتوی, بھاڑ میں جائے رشید احمد گنگوئی, تو کہیں گے دیکھو بریلی کے مولانا گالی گلوچ کرتے ہیں, لیکن یہ بڑے بڑے اماموں کی توہین کرتے ہیں. تو یہ بہت گھٹا ہوا پرانا گستاخ ہے. تو یہ اتنا رحم کے قابل بھی نہیں ہے کہ جتنا لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی اب جھک تو گیا ہے, مان تو گیا ہے, تو اب بھائی ڈر بھی برتو اس کے تعلق سے. حالانکہ جس انداز میں توبہ کرنی چاہیے اس میں پچھتاوا, افسوس نظر نہیں آ رہا ہے, تعویلات نظر آ رہی ہے. بلا شرط اس نے توبہ کرنی چاہیے تھی, کیونکہ سری توہین ہے. اور میں کہتا ہوں توہین کن کن سے یہ توبہ کریں گے یار, ایک توہین ہو تو بہت توبہ ساری کریں. توہین, روزانہ یہ 50 توہینیں کرتے ہیں. بس تو یہ ویڈیو تھا, اور یہ آپ نے دیکھا فاروق خان رضوی صاحب نے یہ اس کا رپلائی دیا, اچھی طریقے سے ہم کو سمجھایا, اور بھی اس کے آگے پارٹ بنائیں گے. تو انشاءاللہ ایسے ہی اچھی ویڈیو آتی رہیں گی, اور ہم ریئیکشن دیتے رہیں گے اور آپ تک اچھی باتیں پہنچاتے رہیں گے. تو چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ, خیال رکھیے گا اپنا.